اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو وعدے ہے اس کو پورا کرنے کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ کی 3-4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وعدوں کے متعلق بڑی سختی سے کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ بھی پچھلے سبق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دھوکے بازی کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ یہاں پہ فرمایا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، فرمایا کہ پھر وہی بات ارشاد فرمایا کہ تم اپنے معاملات کے اندر قسموں کو فراڈ کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی کسی کو قسم دے کر یقین دلوانا، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار کیونکہ قسم پہ مسلمان یقین کر جاتا ہے، اعتبار کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملات کے اندر اللہ کو ضامن ٹھہرا لینا، کہ بھائی تیرا میرا رب گواہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آج کے بعد کل تک پیسے، پرسوں دے دوں گا، یا فلانا کام تیرا ہے وہ کر دوں گا، یہ سارے معاملات کے اندر رب کو گواہ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میری بات پر یقین کر لیتا ہے میرے نام کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو میرے نام کا فائدہ اٹھا کے جو ہے اس کو ورغلانا شروع کر دے۔ آج آپ دیکھیں، اس بات پہ غور کریں ذرا، آپ کی دکانوں پہ، آپ کے اسکولوں میں، آپ کی جس چیز کو لوگ بیچ رہے ہیں نا، پہلے اسلام کے نام کا استعمال کرتے پھر چیز بیچتے ہیں۔ دکانوں کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ یا حی یا قیوم، ٹھیک ہے جی، اور نام کیسے ہوں گے؟ رحمان شوز، ٹھیک ہے، کتاب اپنا رحیم کتاب گھر، یعنی مختلف اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام استعمال کر کے لوگوں نے اپنی دکانوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ چلے کہ جناب بندہ واقعی مومن بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اسکولوں میں جائیں، پہلے آپ کو بورڈ کے اوپر لکھا ہوا مل جائے گا جناب اطلب العلم من المہد الی اللحد، رب زدنی علما۔ یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں لوگ؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب ہم تو نیک پاک لوگ ہیں، جو محض رب کو ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے تو ہم نے اپنے بورڈوں پر بھی سارا کچھ لکھوا رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام کو فراڈ کے لیے استعمال نہ کرو۔ آج جو رب کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، جب رب نے قیامت والے دن اس کا حساب لے لیا کہ سکول اپنا چلایا، اندر ناچ گانا بھی کیا، اندر تو سارا کچھ کرتا رہا، نظام تو ان کا پر چلاتا رہا، تعلیم ان کی چلاتا رہا، اور بورڈ کے اوپر نام میرا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آج دیکھ لے، سیاستدان کہتے ہیں جی ہم سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر تو نے سیاست کو عبادت سمجھا ہوتا تو اسلام جو ہے وہ تجھے جوتے بھی نہ پہننے دیتا۔ سیاست عبادت جو ہے وہ فاروق اعظم نے سمجھی ہے، سیاست کو عبادت صدیق اکبر نے سمجھی ہے۔ خلافت کے پہلے دن جناب اعلیٰ بوری بستر کانڈ پہ رکھ کے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا بھائی خلیفہ ڈھونڈ کے لاؤ کتنے ہے، ٹھیک ہے جی، پتہ چلا خلیفہ جناب اعلیٰ وہ فلانی گلی کے اندر جا رہا ہے، لوگ پیچھے دوڑے کہ حضور کدھر؟ میں کمانے نہ جاؤں، بچوں کو روٹی نہیں کھلانی ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ اگر کمانے چلے گئے تو ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ تو صدیق اکبر نے کہا پھر میرا گھر کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آئیں اور بیٹھ کے جناب لوگوں کے معاملات کو سنبھالیں۔ اگر آپ کاروبار کی طرف چلے گئے تو پھر پیچھے معاملات کیسے چلیں گے؟ بات سمجھ آئی نا؟ ہاں، جب خلیفہ سیاست کو عبادت سمجھی جائے نا تو پھر بات یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار ایک دن کہہ رہا تھا، کہتے جی ہم سیاست بھی کرتے ہیں تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب ایسا بندہ جب سیاست کو عبادت سمجھتا ہے تو باقی تو سارے حاجی ہو گئے نا، پوری قوم کو لوٹ کے کھا گئے، کہتے جی ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول تو اچھا دیکھیں، سیاستدان یہ بات کرے نا کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، سارے کہتے ہیں ماشاء اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے سارا کچھ۔ اچھا ہم کہیں نا یار ہم مولوی بھی سیاست کو عبادت سمجھتے، کہتے لے اپنی کرسی واسطے آئے یا اپنے پیٹ واسطے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو نا جی، عمران خان نے پوری قوم کو پاگل بنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے، کہتے عاشق رسول، ٹھیک ہے جی، قرآن پڑھ کے تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مولوی سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ کے سنا دینا، کہتے نا آپ تے پدم میں واسطے آئے ہوئے۔ مطلب وہی ہے کہ طبیعت کو جو اچھا لگے وہ مان لو، جو طبیعت کو اچھا نہ لگے جانے دو، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فراڈ کرنے کی خاطر میرا قرآن یا میرا نام یا میرے نام کو استعمال نہ کرو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا فتزل قدم بعد ثبوتها. فرمایا کہ جب تم فراڈ کی خاطر میرے نام کو استعمال کرو گے تو فرمایا کہ اسلام پر ثابت قدم ہونے کے باوجود بھی تم پھسل جاؤ گے. ہاں پھر تم اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکو گے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کے ہم خود ذلیل ہو رہے ہیں. ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ نام اسلام کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ہو ذلیل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے صرف اسلام کا خالی نام استعمال کیا ہے. ہاں اگر اسلام والے کام بھی کیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ عروج بھی عطا فرما دیتا. قرآن مجید کیا آیا تھا نا، آج میں دیکھ رہا تھا، آپ یقین کریں 2 مہینے ہو چکے ہیں غزہ کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم 2 مہینوں کے اندر خوراک نہیں پہنچ سکی ہے، اور پتہ نہیں کتنے بچے جو ہے وہ بھوک کی حالت میں شہید ہو چکے ہیں. 2 ماہ ہو چکے ہیں. ایک عورت رو رہی تھی، اس نے کہا جی 3 دن کے اندر ہمیں صرف اور صرف 1 مرتبہ پانی ملتا ہے. 3 دن کے بعد ہمیں 1 دن پانی ملتا ہے. مجھے آپ بتائیں، خدا کی قسم میں آپ کیا پوری امت مسلمہ قیامت والے دن جب اپنے تسبیحوں کا حساب کیسے دے لے گی، اپنی نمازوں کا حساب کیسے دے لے گی، اپنے حج کا حساب کیسے دے لے گی؟ ٹھیک کیا بنے گا؟ اپنے سر پہ آئیے نا، 4 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کو نچا کے رکھ دیا ہے. تو ہم بھی یہی بات روتے رہے کہ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی ہو نا تو ایک چھوٹا سا للکار بھی دیتے نا تو کاش غزہ کی یہ حالت نہ ہوتی. دیکھیں ایک بات یاد رکھے، اصول ہے جتنا زیادہ پاورفل بندہ ہوگا اس سے جواب بھی اتنا تگڑا لیا جائے گا. اگر پوری امت مسلمہ سے سوال ہوگا نا فلسطین کے متعلق کہ تم نے خاموشی کیوں اختیار کی ہے، پاکستان سے سوال سب سے زیادہ سخت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ پورے عالم اسلام کے اندر سب سے زیادہ پاورفل ہے اور اس نے اپنی پاور کو تو کل ثابت کر دیا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ بڑے کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے اگر اس نے غریب کی، مظلوم کی مدد نہیں کی ہے تو قیامت والے دن پوچھ گچھ تو ہونی ہے نا کہ بتا تیرے ہوتے ہوئے تیرا ہمسایہ بھوکا کیسے رہا. اگر ہمسایہ بھوکا ہو تو پوچھ گچھ ہونی ہے. یہاں تو امت مسلمہ اجڑ چکی ہے، یہاں حال کیا بنے گا؟ تو پاکستان جو ہے وہ اپنی خیر منائے، یہ نہ سمجھے کہ جناب اس نے انڈیا پر حملہ کر کے جناب فتح ہوگی، یہ سارا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے پاس اتنی طاقت اور پاور ہے کہ اگر تم چاہو تو تم غزہ کی مدد بھی کر سکتے تھے. 5 گھنٹے کے اندر، 1 دن اور 1 رات کے اندر اگر انڈیا کو قدموں میں لایا جا سکتا ہے تو یہودی بھی اتنا بڑا نہیں تھا. یہودی کی تو ویسے اوقات کوئی نہیں ہے، پھر خاموشی کیوں؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اگلی بات دیکھیں مسئلہ کیا نکلا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بڑی ارشاد فرما دی. فرمایا کہ اگر تم میرے نام کو فراڈ کے لیے استعمال کرو گے تو فتزل قدم بعد ثبوتها. فرمایا پھر یہ بھی یاد رکھو، پھر اسلام کے بعد تمہارے قدم پھسل جائیں گے. اور اگلی بات وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ. اور اس سے اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب، اللہ کے راستے سے روکنے کا عذاب کا جو مزہ ہے وہ بھی تم چکھ لو گے. خود بھی نیک کام نہ کرنا، دوسروں کو مشورہ بھی یہی دینا کہ رہن دے کل کر لیں گے، کچھ نہیں ہوندا. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ اب بات اور یہ قسموں کی، وعدے معاہدے کی. یعنی ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ یار وہ فلاں بندے نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرا کام کر دو، ٹھیک ہے، پھر کر نہ دئیے، کہنا چل رہن دے. اللہ کے راستے سے روکنا یہی تو ہے. میں آپ کو کہتا ہوں نا، دیکھیں بعد قسم و وعدے معاہدے کی ہے. رب فرما رہا کہ جو اللہ کے راستے سے روکے میں وہ بھی اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جائے، رب اسے اپنا عذاب ضرور چکھائے گا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز سے تو کوئی بھی نہیں روکتا نا، روزے حج زکات سے تو کوئی بھی نہیں روکتا ہے. ہاں فرمایا کہ جو وعدہ پورا کر رہا تھا اسے روک رہا ہے کہ رہن دے کل کر لیں گے. کسی کا کام ہو رہا تھا، کسی کا بھلا ہو رہا تھا، یہاں پہ بیٹھ کے مشورہ دے رہا ہے کہ نہیں آج رہن دے کل کر لیں گے، خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی اچھا کام ہوتے ہوئے بھی اس کو روک دیا، رکوا دیا. دیکھیں نا جی، آج کوئی قیدی سے رہا ہو رہا ہوتا ہے، جناب پیچھے سے فون آ جاتا ہے کہ 2 سال ہو رہے مجھے جان دے. ٹھیک ہے، ایک پرچہ ہوتا ہے کسی غریب پر، پیچھے سے فون کر دیا جاتا ہے کہ آ گیا تو ہونٹ ٹھوک کے رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر تم نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے تو پھر تم بھی بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگلے الفاظ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑی کی قیمت میں بیچ نہ دینا. اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ مالک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اللہ سے وعدہ ہی ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، یہ یاد رکھیں. جب آپ نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات ختم ہو گئی ہے. یہ وعدہ ہے کہ مالک
تجھے مان لیا، تیرے نبی کو مان لیا، آج کے بعد ہم وعدہ خلافی بھی نہیں کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، ٹھگی بھی نہیں کریں گے، حرام بھی نہیں کھائیں گے، ناجائز سفارش بھی نہیں کریں گے، ناجائز مقدمہ بھی نہیں کریں گے، ناجائز کسی کی طریقے پہ طریقے نہیں ڈالیں گے. یہ سارا وعدہ ہی تو ہے رب کے ساتھ. میں سامن قلیلا، تھوڑے سے پیسے لے کر رب کے ساتھ کیے وعدے سے نہ پھر جانا. تھوڑا سا پیسہ آیا نہیں، 4 کیس اور پڑے نہیں. تھوڑا سا پیسہ آیا نہیں، جو پیشی پر جو 4 پیشوں پر کیس ختم ہو سکتا تھا وہ 4 سال تک جناب لگا پھرتا ہے کہ وہ پتہ لگا جناب اللہ تھوڑا سا پیسہ لگ گیا ہے. تھوڑا سا پیسہ آیا نہیں، جو چیز 5 روپے کی تھی وہ 50 کی کر دی گئی ہے. تھوڑا سا پیسہ کیا چھوڑے، ماہ رمضان آ جاتا ہے ہمارے ہاں چیزیں بڑھ جاتی ہیں. بتاؤ رب سے کیا وعدہ کہاں گیا؟ رب سے وعدہ تھا نا. ٹھیک ہے، میں رات ایک دوست کو فون آیا تو میں بات ہوئی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا یہ نہ سمجھو کہ خدا صرف وہی ہے، ہمارے ڈھیر سارے خدا ہیں. ہمارے کیا ہے؟ ہمارے تو بابا سارے خدا ہے. آپ گن کے دیکھیں. ہم کہتے ہیں جی ہندوستان والے یہ بڑے گندے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا ہے ان کو بھائی؟ یہ تو کیڑے کو خدا سمجھتے ہیں، یہ درخت کو خدا سمجھتے ہیں، یہ پتھر کو خدا سمجھتے ہیں. تو تیرے کتنے خدا ہیں؟ ادھر غور کر کے دیکھنا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ گیا کہنے لگا جی حضور ساری زندگی گزر گئی، ماتھا گھسا 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 کے ایتھوں بھی کالا ٹکا لوایا، ایتھوں بھی بن گیا، ایتھوں بھی بن گیا، لیکن عبادت کی لذت کبھی نہیں آئی ہے. فرمایا اسے مانا ہوتا تو لذت آتی نا. کہا جی اسے تو مانتے ہیں. کہا اس کو مانتا ہے، اس کو مانتا ہے تو پھر پیسے کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ اس کو مانتا ہے تو عہدے کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ اس کو مانتا ہے تو ترقی کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ فرمایا میاں پہلے یہ صاف کر، حسد، ہرس، بغض، تکبر، غرور، لالچ سارا کچھ تو اندر کھڑا ہوا ہے، عبادت کی لذت کہاں سے آئے؟ پھر اگلی بات دیکھیں. فرمایا کہ میاں گھر والے کو گھر سے نکالا ہوا ہے اور آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اس نے کہا جی مطلب؟ فرمایا کہ رب فرماتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مالک کہاں رہتا ہے، بلکہ یہ تو سرکار کو حضرت عبداللہ بن عمر کو سرکار نے فرمایا. فرمایا عبداللہ جانتے ہو رب کہاں رہتا ہے؟ کہا مالک حضور کہاں رہتا ہے؟ فرمایا رب جو ہے نا وہ تو تیرے دل کے اندر رہتا ہے، فی قلوب عباد المؤمنین. فرمایا مومن بندوں کے دل میں رہتا ہے. اب جس کا گھر ہے اس گھر کے اندر تو سارا گند ہی گند بھرا ہوا ہے، گھر والا کہاں سے آئے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. وہ تو صاف ستھرا ہے، صاف ستھرے گھر میں آئے گا نا. اب جس گھر کے اندر تکبر کا گند، غرور کا گند ہے، ہرس کا گند، لالچ کا گند، عہدے کا گند، پیسے کا گند، ہر شے کا گند جس گھر کے اندر ہو، ہم گندے گھر میں نہیں جاتے ہیں تو وہ کیسے گندے گھر میں آ جائے؟ اس نے بھی تو صاف ستھرا گھر دیکھنا نا. بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ گھر اس کا ہے، دل اس کا گھر ہے نا. اور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. فرمایا تم جانتے ہو رب نے ہر شے کا جوڑا بنایا لیکن دل ایک بنایا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اسی کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ اسی کا گھر ہے. فرمایا اس لیے خود ایک ہے تو ایک نے اپنا ایک ہی ٹھکانہ بنایا ہے، ایک ہی گھر بنایا ہے. تو اب ظاہر ہے گھر اسی کا ہو تو اس کے اندر گند پڑ جائے تو وہ کیسے آئے؟ اس کو لانے کے لیے پہلے یہ صاف کرنا پڑے گا، پہلے جھاڑو دینا پڑے گا، پہلے اس کو چھڑکاؤ کرنا پڑے گا، پہلے اسے خوبصورت بنانا پڑے گا، تب جا کے ڈیرا لگائے گا نا، ایسے تھوڑی لگ جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھوڑے سے پیسوں کی خاطر میرے کیا کرو، میرے وعدوں کو نہ بیچ دیا کرو. ٹھیک ہے، اب دیکھ رب سے وعدہ کیا کہ مالک سارا کچھ نہیں کریں گے، ادھر بیچ رہا ہے. جیسے ہم دیکھ لیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سر لگا کے پڑھنے میں یا اللہ عیسائیوں کے راستے سے بچا، یا اللہ یہودیوں سے بچا. باہر نکل کے سارے اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی کیا کہہ رہا فاتحہ کے اندر؟ یہی تو کہہ رہا تھا نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مالک یہودیوں سے بھی بچا اور عیسائیوں سے بھی. غیر المغضوب سے مراد کون ہے؟ عیسائی. ضالین سے غیر المغضوب سے مراد ہے یہودی اور ضالین سے مراد ہے عیسائی. اب یہاں پہ کھڑا ہو کے ہر رکعت کے اندر کہتا ہے مالک مجھے عیسائیوں سے بھی بچا کے رکھ، یہودیوں سے بھی بچا کے رکھ. باہر نکلتے ہی کہتا ہے یار کوک لیا، پیپسی لیا، ہے سارا کچھ تو اسی کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے. نہیں بڑے اچھے لوگ نے جناب، ترقی یافتہ لوگ نے. بتا ادھر کھڑے ہو کے رب کے سامنے تو کہہ رہا تھا کہ نہ چلا، باہر نکلتے ہی کہہ رہا ہے کہ جناب اسی کے راستے پہ. بتا منافقت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ کا شعر ہے نا، کہتے بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے.
بتوں سے تجھ کو امید ہی ہے، پیسے سے امید ہے، ترقی سے امید ہے، عہدے سے امید ہے، بڑے بندے سے امید ہے، ایم این اے سے امید ہے، ایس ایچ او سے امید ہے، آئی جے سے امید ہے، ہر کسی، سارے بت ہی تو ہیں، بتوں سے تجھ کو امید ہی، خدا سے نا امیدی، اور خدا سے تو تجھے امید ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اگلا رزلٹ نکالا، فرمایا مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کہ اور بتا رہا کفر کس کو کہتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے کہ کفر کسی اور شے کا نام ہے؟ تو 1000 بتوں کے آگے جھکا ہوا ہے اور کافر کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، فرمایا انما عند اللہ ہوا خیر لکم، فرمایا اب یہ نتیجہ نکالا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں یہاں سارا کچھ کرنے سے بہتر ہے ذرا رب کی طرف امید کر کے دیکھ کہ تجھے دیتا کتنا ہے۔ جو یہاں تجھے بغیر مانگے دے رہا ہے، بغیر تجھے جناب اللہ طلب کیے دے رہا ہے، تو آگے جو تجھے جو کچھ اس نے دینا ہے وہ کتنا ہوگا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہوتا نا، کاش کہ رب نے تمہاری خاطر کتنا کچھ بنا رکھا ہے، تو میں تمہیں پتہ چل جاتا کہ جو رب نے تمہاری خاطر بنا وہ بہت بہتر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا جو تمہارا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جتنی مرضی بڑی کوٹھی بنا لے آخر تو رخصت ہونا ہے، جتنا مرضی پیسہ کما لے آخر تو چھوڑ کے جانا ہے۔ دیکھیں نا آپ، احرام اور کفن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ رب کے گھر جانا ہے، بندہ چنگے کپڑے پہن کے جائے تو اچھی بات نہیں، لیکن نہیں، فرمایا نہ ادھر آنا ہے نا تو کپڑے بھی اتار کے آ، دو چادر۔ کیوں؟ میں تجھے پتا ہونا چاہیے، اشارہ ہے۔ احرام کس کو کہتے ہیں؟ یہ اشارہ ہے کہ اگر آج تو 4 دن کے لیے میرے پاس آیا ہے نا تو تیرے پاس جیب بھی کوئی نہیں، کپڑے بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح اب تو میرے پاس عارضی طور پہ آیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک وقت آنے والا ہے مستقل یہی کپڑے پہن کے میرے پاس آئے گا۔ سمجھ آئی؟ اب تو عارضی طور پہ میرے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا تجھے پتا ہونا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے۔ احرام کیوں پہنا جاتا ہے؟ حالانکہ بندہ لٹھا کرنڈی بڑے چنگے تگڑے تگڑے سوٹ پہن کے جاتا، پھر جا کے مزہ آتا، چلو بھی بھاگنے کا بھی مزہ آتا، طواف کا مزہ آتا، سارا کچھ کرتا، ٹھیک ہے، لیکن نہ، اشارہ کیا ہے تجھے پتا ہونا چاہیے کہ رب کے بارگاہ میں جانے کے لیے کون سے کپڑے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر 8 دن کے لیے آیا ہے، 10 دن کے لیے آیا ہے، مہینے کے لیے آیا ہے نا، تو جو کپڑے اب پہن کے آ رہا ہے یہی کپڑے مستقل چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا جو تمہارے پاس ہے یہ غیر مستقل ہے، عارضی ہے، جتنا مرضی کما لو، جتنا مرضی بنا لو، رہنا تمہارے پاس نہیں۔ ما عند اللہ باق، جو رب کے پاس پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ یہاں کا گھر گر جائے گا لیکن اس کا بنایا ہوا گرے گا، جو اس نے تیار کر رکھا ہے وہ بڑا لاجواب ہے، ٹھیک ہے جی؟ نہ اس کا مسالہ خراب ہونا ہے، نہ اس کے لنٹر میں کمی آنی ہے، نہ اس کے ٹی آر گارڈر کو فرق پڑنا ہے، اگرچہ ٹی آر گارڈر ہونے بھی کوئی نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں بجری بھی نہیں ہونی ہے، وہاں تو جناب والا زمین کی جو وہاں جو جنت کی جو مٹی ہے وہ بھی کستوری کی بنی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں جتنے مرضی لنٹر پہ لنٹر ڈال لیں، ایک زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ٹھا پھا لگ جاتی ہے، لیکن ادھر یہاں تو تولے تولے پہ ماشے ماشے پہ ترستا ہے نا، تو وہاں تو ہم نے جو محل بنا رکھے ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے بنا رکھے ہیں، گرنے والے بھی نہیں۔ جو پیسہ جو وہاں پہ جناب درخت تیار ہو کھڑے ہیں وہ بھی مستقل طور پہ، جو وہاں پانی چل رہا ہے بدبودار بھی نہیں ہونا، جو دودھ کی نہر چل رہی ہے وہ بھی بدبودار نہیں ہونی، جو شہد چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، جو پانی چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا ہے۔ وہاں رب نے جو بنا رکھا ہے وہ پکا پکا ہے، اس کے اندر کوئی فرق آنے والا، لیکن ملے گا کسے؟ فرمایا والا نجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، فرمایا جو اپنے عمل کرتے ہوئے صبر کرتے رہتے ہیں نا، رب فرماتا ہم انہیں اس اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہاں عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر گزارا، ہاں جو یہ عمل کرے، کیونکہ وعدے کی بات ہو رہی ہے، قسموں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے صبر کرے، جو قسم کھاتے ہوئے بھی اپنی بات کو پورا کر دے، فرمایا کہ قسم کو بات کو پورا کرنے والے کو رب یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ قسم کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے۔ ہاں جس نے قسم کھا لی ہے یا تو پورا کرے، نہیں تو پھر رب جب قیامت دن جیسے روزوں کا حساب لے گا، جب قسموں کا حساب لے گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔